أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور ذو الجزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم نے ہفتے میں 2 بار ابھی کر دیا ہے، تو ویسے اسٹڈی جو ہے وہ روزانہ انسان کو اپنے رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہم روزمرہ زندگی کے اندر ہدایت لیتے ہیں، اور یہ جو ہدایت یا اویئرنیس ہوتی ہے یہ انسان کو اس کی لائف میں جو ہے فائدہ دیتی ہے۔ جب اویئرنیس نہیں ہوتی انسان کو تو انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں انسان ٹامکٹوئیاں مارتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، تو اس لیے اندھیرے سے نکل کر انسان کو روشنی میں آنا چاہیے۔ روشنی میں انسان کو سب چیزیں صاف صاف نظر آتی ہیں، جب صاف صاف نظر آتی ہیں تو ٹربولنس ذہن کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں خاص طور پہ انسان ہوتے ہیں اور سچویشنز ہوتی ہیں۔ انسان سچویشنز کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتا، اس کی وجہ سے غلط ڈیسیشن کرتا ہے اپنی لائف میں۔ انسان انسانوں کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتا، اس کی وجہ سے غلط بیہیو کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، جس کے نقصانات اس کو فیوچر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اویئرنیس جو ہے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں۔ روشنی کا پھیل جانا، انلائٹنمنٹ، چیزوں کا انسان کے ذہن کے اوپر کھل جانا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان انسانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مختلف سچویشنز کے اندر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد غلط ڈیسیشن کرتا ہے۔ کوئی بھی غلط ڈیسیشن ہماری لائف کے اندر ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غلط ڈیسیشنز کرنے سے باز رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انلائٹنمنٹ اس کو ہو، یعنی ہدایت کی روشنی جو ہے وہ اس کو ملے۔ تو دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو وہ ہدایت کی روشنی ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور چیزوں کی بھی، مادی چیزوں کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اطمینان کے لیے، انسان کو سکون سے رہنے کے لیے، اس کے لائف میں کوئی ٹربولنس نہ آئے، اس مقصد کے لیے ذہن جو ہے وہ اس کا ٹربولنس سے پاک ہو جائے، ذہن ٹھیک طرح سے سوچ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اویئرنیس ملے، تو ہدایت ملے، چیزیں کھل کر اس کے سامنے آئیں، صحیح طرح سے وہ لائف کو دیکھ پائے، اس کی نظر جو ہے وہ آگے تک دیکھ سکے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو کھانا پینا بھی ضروری ہے، رہنے بسنے کا سامان مہیا کرنا بھی ضروری ہے، اور انسان کے لیے جو ہے وہ زندگی کے دوسرے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ سب چیزیں موجود رہنے کے باوجود اگر انسان غلط ڈیسیشن کرے اپنی لائف میں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتی ہیں۔
تو دین جو ہوتا ہے وہ ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں یہ گاڑی کی طرح ہوتے ہیں. تو گھوڑے کو اگر گاڑی کے آگے باندھ دیا جائے تو گھوڑا گاڑی ٹھیک چلتی ہے، لیکن اگر گھوڑے کو پیچھے باندھ دیا جائے اور گاڑی کو آگے رکھ دیا جائے، نہ گھوڑا چلتا ہے اور نہ گاڑی چلتی ہے. تو دین جو ہے وہ اویئرنیس ہے، وہ ہدایت ہے، وہ انسان کی لائف کے اندر ایک گھوڑے کی طرح ہے جس سے پوری گاڑی کو کھینچتا ہے. تو جب انسان اویئرنیس حاصل کر لے اور اس کو امپورٹنس دے اپنی لائف میں، تو اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ورنہ زندگی بہت مشکل ہے، ورنہ زندگی بہت تکلیف دہ ہے، ورنہ زندگی جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی شے ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم آج بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں، رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھول کر. تو علی بھائی آپ سے گزارش ہے کہ قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے رینڈملی کھولیں، ریفرنس ہم کو بھی بتائیں. جی جی علی بھائی. جی یہ سورہ یونس ہے، 10ویں سورت، اس کی آیہ نمبر 3. اوکے، چیپٹر 10 اور 3 نمبر آیت. جی پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ جی، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ وحی کا اور قرآن حکیم کا ذکر آ رہا ہے. یہ ہدایت جو نازل کی گئی ہے وحی کے ذریعے سے، اس میں بڑی حکمت ہے. تو آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اس میں بڑی پر حکمت آیتیں ہیں، اس کتاب میں بڑی پر حکمت آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا، کیا ان لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے، انا اوحینا الی رجل منہم، کہ انہی میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ وحی بھیج دی گئی، ان انذر الناس، تاکہ انسانوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بشارت، ان کے لیے جو ہے وہ شاباش. تو بشیر مومنوں کے لیے، نذیر کافروں کے لیے، عام انسانوں کے لیے. تو جو ایمان لے آئے ان کو بشارت بھی دے. تو ان لہم قدم صدق عند ربہم، تو قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا جب وہ قدم صدق، ان کا قدم جو ہے وہ صدق کے راستے کے اوپر رہے گا، سچائی کے راستے کے اوپر رہے گا. جو سچ نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہو جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ بڑا اجر ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو بڑا سحر ہے، جادو ہے، جو کہ کھلا جادو ہے، جو کہ ان کے اوپر چھا رہا ہے. جادو اسے کہتے ہیں جو چھا جاتا ہے نا، جو انسانوں کو مسحور کر دیتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر وہ اتنے پکے تھے
کہ کافر ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ اپنے ڈگر سے ہٹتے نہیں تھے. تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر سحر کر دیتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہوتا بھی ہے. اللہ والے کی بات جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر اگر کتنی مصیبتیں اور آلام، شدائد، کتنی شدید مخالفتیں وغیرہ ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہو. کیونکہ اللہ والا جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کو اس کی جبروت کے مقام سے پکڑتا ہے. وہ انسان کو جو ہے وہ اس کے ایسے مقام سے پکڑتا ہے جہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتے. وہ فطرت جو انسان کی ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے، جو انر مین ہوتا ہے انسان کا اس کو ایڈریس کرتا ہے. تو اللہ والی کا جو پکڑ ہوتی ہے یا اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. تو جب وہ کافروں کے اوپر ہوتی ہے تو بھی بہت شدید ہوتی ہے، اور جب مومنوں کے اوپر کے دل میں اللہ جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے تو وہ بھی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے. وہ انسان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، بھلے اس کو جو ہے وہ گرم ریت پر کیوں نہ لٹا دیا جائے، بھلے اس کو مارنے کی، جان سے مار دینے کی دھمکی کیوں نہ دے دی جائے، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے اوپر جو ہے مضبوط سے قائم رہتا ہے. تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سحر کر دیا گیا. یہ ہے ریفرنس اس کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ آیت جو ابھی آپ نے پڑھی کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا، سب زمین اور آسمان کو اسی نے پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 مختلف پیریڈز کے اندر ان کو گزارا ہے. 6 مختلف پیریڈز کے اندر بگ بینگ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کائنات کی گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس کے بعد پھر کرے وجود میں آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی میں سے جو ہے وہ ایک سورج وجود میں آئے ہیں، اور انہی میں سے ایک سورج جو ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارا نظام شمسی ہے. اس سے مختلف کرے نکلے ہیں. اس طرح یہ 6 اسٹیپس جو ہیں، ان 6 اسٹیپس میں یہ زمین جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈی ہو کے، اور اس کے اندر سب چیزیں، آگ پانی ہوا مٹی کا پورا نظام جو ہے وہ ہم کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ہم نے 6 مختلف پیریڈز کے اندر بنایا ہے. ایام، یوم کا لفظ جو ہے وہ پیریڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں، جیسے کہ مختلف جگہوں کے اوپر آیا ہے یدبر الامر من السماء ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اس جگہ پہ آیا ہے کہ ایک یوم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ ایک یوم، کسی اور موقع کے اوپر آیا ہے کہ ایک یوم اللہ کے نزدیک 10,000 سال کے برابر. تو ایسے لاکھوں سالوں کے جو ہے وہ ایسے پیریڈز گزرے ہیں اس کائنات کے اوپر، جن کے اندر جن پیریڈ سے گزر کر یہ زمین اور یہ آسمان جو ہے وہ ہمارے وجود میں آئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ایسے 6 پیریڈز جو ہے وہ گزر چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش. پھر اللہ عرش پر متمکن ہوا، اور عرش پر جو ہے وہ بیٹھنے کا اس نے ارادہ کیا. استوا کہتے ہیں عرش پر کھڑے ہونے کا یا عرش پر بیٹھنے کا، یعنی متمکن ہونا، یعنی پورے سنبھل کر اور پورے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ رہا. تو اللہ جو ہے وہ کائنات کے اندر کہیں نہیں نظر آیا، کہیں نہیں بیٹھا، مگر مومن کے قلب کے اندر بیٹھا.
تو یہ جو انسان اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے یہی اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور یہ عرش کے اوپر انسان، اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہیں نہیں سماتا مگر انسان کے دل میں جو ہے وہ سماتا ہے۔ تو جب کبھی انسان کے دل میں اللہ سماتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ معمور کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر امر ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر کھلتے ہیں، کائنات کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ روحانی انسان ہوتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ اسی طرح اللہ کا امر کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روح کو اسی طرح سے انسانوں کے اوپر نازل کیا ہے ہر دور کے اندر۔ تو یدبر الامر من السماء، روح کا ذکر آ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف روح تدبیر کرتا ہے اپنے امور کی۔ تو یہ جو امر ہوتے ہیں اللہ کے اور جو معمور ہوتا ہے انسان، اس کے دل کے اوپر کھلتا ہے کہ کائنات کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ کیا امر نافذ ہو رہا ہے۔ یہ ہدایت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ہدایت کا سلسلہ سب انسانوں کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کائنات کی مخفی قوتیں جو ہوتی ہیں جن کو ملائکہ کہا گیا ہے، یہ کائنات کی چھپی ہوئی قوتیں اس انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس روحانی انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح اور ملائکہ کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں روح آئے گی وہاں پہ ملائکہ بھی ہوں گے، تاکہ اس روح کو جو ہے وہ نافذ کر سکیں انسانوں کے اوپر۔ تو اللہ والوں نے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے تو اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ثم استوى علی العرش کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، علی قلب محمد۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام انسان کے دل کے اوپر نافذ ہوتا ہے، وہ انسان کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، اللہ پھر اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یدبر الامر، اللہ کے امر جو ہے وہ اس کے اوپر کھلتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے اپنے امور کی اسی قلب کے اوپر۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور پھر کوئی اور سفارش کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اس کے پاس بھاگ کے چلا جائے۔ وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف دوڑو کون؟ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں ڈرانے والا، میں ہوں اللہ کا نمائندہ، میری طرف آؤ۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑنے کا جب ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ ایک انسان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والا انسان جو ہوتا ہے وہی اس دور میں اللہ کا امر اس کے قلب کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور اسی کو روح کہا گیا ہے۔ روح جو ہے وہ کوئی اور شے نہیں، عام طور پر روح کو جو ہے وہ جان کے سینس میں لے لیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ جان کو جان ہی کہتا ہے، اور روح کو روح کہتا ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے جو انسانوں کے قلوب کے اوپر نافذ ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم بھی قلب کے اوپر نازل ہوا ہے، علی قلب محمد۔ تو قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام انسانوں کے قلب کے اوپر ہی نازل ہوا ہر دور میں، اور اس طرح اللہ نے اپنے امر کی تدبیر کی تاکہ انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا امر جو ہے وہ نافذ ہو، انسان جو ہے وہ ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ تو ذالکم اللہ، ایسا ہے اللہ، تمہارا اللہ جو ہے وہ ایسا ہے، یعنی وہ صرف کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا اس نے، انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے اس نے، بلکہ وہ روحانی انسانوں کو جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، جہاں پہ اللہ کا امر ان کے قلوب کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کو جو ہے وہ ہدایت کی روشنی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ تو ایسا ہے اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اب تمہیں لازم ہے کہ اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبادت غلامی اختیار کرنا، یعنی اللہ کی بندگی میں آ جانا، یہ انسانوں کی غلامی سے مختلف چیز ہے۔ انسان جب کسی دوسرے انسان کا غلام بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے برابر نہیں بیٹھ سکتا،
آقا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور غلام الگ ہوتا ہے، اس کے درمیان دوئی کا رشتہ ہوتا ہے. کبھی بھی آقا اس بات کو پسند نہیں کرتا، کبھی بھی مالک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نوکر اس کے برابر میں بازو میں آ کر بیٹھ جائے. کبھی بھی مالک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے جو نوکر ہے اس کی چاہت کو جو ہے وہ دیکھے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، بندے کی چاہت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی چاہت کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ کی چاہت جو ہوتی ہے وہ بندے کی چاہت کے ساتھ مل جاتی ہے. اللہ کی رضا بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے، بندے کی رضا اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ صحابہ کے لیے اسی سنس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، راضی برضا رہنے کی کیفیت، یہ صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی پاسبل ہے. یہ کسی اور مادی رشتوں کے اندر اور کسی مالک اور آقا کے رشتے، مالک اور نوکر کے رشتے میں یا آقا اور غلام کے رشتے میں پاسبل نہیں ہے. یہاں پر عبد جو ہے وہ معبود کے ساتھ انتہائی قربت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جو قربت کا طریقہ ہوتا ہے عبادت میں، تو جہاں پہ قرب نوافل کی احادیث میں آیا بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ بندے کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. اے صحابہ آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. تو ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. اللہ اور بندے کے درمیان فنیت کا ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جہاں پر طاقت نہ گویت باز رضامند دیگرن تو دیگری، جہاں پر یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ ہے. یعنی آپس میں ایسا گہرا رشتہ، ایسی ایک گہری قربت جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان قائم ہوتی ہے. یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی قائم ہو سکتی ہے. دنیا کے کسی بھی رشتے کے اندر ایسی قربت کا ہونا ناممکن ہے. تو اللہ کو جو ہے وہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ دوئی کا رشتہ رہے گا، ورنہ انسان ٹربولنس کا شکار رہے گا. مالک کچھ اور کہے گا، آقا کچھ اور سمجھے گا، اور نوکر کچھ اور سمجھے گا، نوکر کچھ اور کہنا چاہے گا مگر آقا کچھ اور سمجھے گا. اس کے درمیان ایسا محبت کا رشتہ، ایسا فنائیت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا رشتہ ہے جو کہ قائم ہوتا ہے. تو افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم ایسا رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا رشتہ کیوں قائم نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی طرف انسانوں کو کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ اور بندے کا آپس میں رشتہ قائم کرو. ثم استوى علی العرش، یعنی اپنے دل میں اللہ کو بٹھاؤ، کیونکہ اللہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا. صرف انسان کا قلب ہی اس بات کا متحمل ہے کہ ایک انسان کے قلب کے اوپر جو ہے وہ اللہ متمکن ہو. کائنات کی کسی شے کے اندر خدا کا وجود جو ہے وہ ایکٹیو حالت کے اندر موجود ہی نہیں رہ سکتا. اللہ کس طرح دیکھتا ہے؟ اللہ بصیر اگر ہے تو اللہ کس طرح دیکھتا ہے؟ سوائے انسان کے اور کوئی ایسا وجود اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے جو اللہ جیسے دیکھے. تو اللہ کی نظر انسانوں کے اندر پیدا ہو، کسی شے کے اندر ایسا ممکن ہے. کوئی جانور اللہ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. ہاں انسان کا وجود جو ہے وہ صرف اس قابل ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے وجود کے اندر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے ان کے قلب کے اوپر. تو کوئی انسان خدا نہیں بنتا اس سے، ہاں اللہ کا مظہر ضرور بنتا ہے. تو اس کو یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی دعا کریں. جی
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين ثم آمين. آمین ثم آمین.